یوم یحشرہم یہاں سے ہے نا، یحشرہم جمیعا۔ اب آگے قیامت کا انجام یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ سب کو جمع کر لیں گے اور پھر خطاب فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکلف دو مخلوق ہے، انسان اور جنات۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، تحقیق تم نے کثرت کی ہے انسانوں سے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کو اغوا کرنے کی کثرت کی ہے تم نے۔ قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو کثرت سے اغوا کیا ہے۔ ایسی یہ بات، یہ سوال ہو، وہ اقرار جرم کرے۔ وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے، کیونکہ قیامت کا واقعہ ہے تو قال ماضی ہے، کہا، لیکن کہا معنی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کیونکہ قیامت کا واقعہ ہے۔ جنات کے جو اولیاء ہے وہ کہیں گے، قال اولیاء من الانس، جو ان کے دوست انسانوں کے، وہ اقرار کریں گے، ربنا، پروردگارا، کمی ہم نے بھی نہیں کیا ہے، جنات نے ہم سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے جنات سے استفادہ کیا۔ کیا معنی اس کا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، مطلب جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنات نے ہمیں وسوسے ڈالے شیطانوں نے، ٹھیک ہے، تو ہم نے مان لیا اور تسلیم کیا، تو گویا کہ جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہمیں استعمال کیا گمراہی میں، اور ہم نے جنات کو استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنات کے وساوس، جنات کو ہم نے بھی اپنے اس میں دعاؤں میں اسی طرح سے ان سے، مطلب یہ ہے کہ مختلف موقعات میں مدد مانگ کر کے ہم نے بھی اس سے استمتاع حاصل کیا۔ اقرار کریں گے، اقرار جرم کریں گے، یعنی ہمیں انہوں نے گمراہ کیا اور ہم گمراہ ہوئے، ہم نے بھی ان سے استمداد مدد طلب کی، تو گویا ہم نے جنات کو استعمال کیا۔ فرمایا کہ وہ بلغنا اجلنا، اور ہم پہنچے اپنے اس مقرر اجل مدت تک کہ اجلتنا لنا، آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی قیامت۔ اقرار کریں گے اور ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ اقرار سے ہم کچھ بچ جائیں گے، تو جواب ملے گا، قال النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے بھائی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے، الا ما شاء اللہ، قال النار مثواکم، نار تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو پھر تم نہیں رہو گے۔ یہ معنی ہے الا ما شاء اللہ، قلم سے لکھو، تم پہلے بھی لکھوا چکا ہو، لیکن ہر جگہ انشاءاللہ نئی بات ہوگی۔ جنت جہنم جو ہے دو مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہے مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے جنت، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم تیار کیا۔ عصاة مومنین کے لیے بھی مطلب کچھ وہاں عرصہ رہیں گے، استغفر اللہ، لیکن یہ دونوں ٹھکانے ہمیشہ کے لیے بنائے یا کسی زمانے میں ختم ہوں گے۔ فرقہ حشویہ، جو مسلمانوں میں فرقہ منصوبہ الی الاسلام میں ایک فرقہ ہے، فرقہ حشویہ، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔
فرقہ مبتدعہ بدعتی فرقہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جنت جہنم دونوں ختم ہوں. جنت جہنم دونوں فنا ہوں. اصطلاح وہ اسی طرح سے الا ماشاء اللہ. جنت کے بارے میں بھی اسی طرح الا ماشاء اللہ آگے آ جائے گا. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ٹھکانے فنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ انہوں نے کہا جنت اور جنتی تو ہمیشہ ہوں گے، فنا نہیں ہوگی جنت، لیکن جہنم فنا ہو جائے گی. پھر وہ جہنمی کدھر جائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جہنم ختم ہوگی تو وہ کدھر آ جائیں گے جی؟ وہ جنت میں آ جائیں گے. سمجھ جو. اور انہوں نے استدلال اس جیسے آیات الا ماشاء اللہ آگے سورہ ہود میں بھی، اور اسی طرح سے بعض ضعیف روایات سے بھی استدلال کیا، اور بعض لوگوں کے مختلف اقوال سے بھی استدلال کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جہنم فنا ہو جائے گی. اور اس کے جواب میں تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو اسی علاقے کا اسی وقت کا زمانے کا عالم تھا، شیخ تاج الدین سبکی، تو حافظ ابن تیمیہ کی جو تفردات تھے ان تفردات کی انہوں نے ایک ایک کر کے رد کیا. ایک حافظ ابن تیمیہ کا تفرد ہے کہ 3 طلاقیں مجلس میں، حنبلی المسلک ہے، 3 طلاقیں مجلس میں ایک ہے. اور پہلے لکھوا چکا ہوں کہ جمہور امت کے نزدیک 3 طلاقیں الگ الگ دے دے یا ایک مجلس میں دے دے، 3 ہی ہے. ایک تفرد حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے زیارت کرنے کے لیے جانا بدعت ضلالہ ہے، اجازت نہیں. استغفر اللہ. اور سارے اہل اسلام کے نزدیک مدینہ منورہ میں سفر کر کے اللہ ہم سب کو لے جائے تو سب سے زیادہ بہترین چیز جگہ وہی ہے جو آپ علیہ السلام کی زیارت ہے. من زار قبری وجبت علیہ شفاعتی. اور پیغمبر کی زیارت جو آیا میرے پاس اور زیارت نہیں کی، گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دے دی. فرسول اللہ حی یرزق فی قبرہ ہے. تو یہ حافظ ابن تیمیہ نے جمہور سے ہٹ کر کہا مسجد نبوی کی نیت تو کرے گا، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہیں کرے. استدلال کرتے ہوئے اس روایت سے، شد الرحال کی روایت. ٹھیک ہے جی. انوار الباری احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سخت رد کیا ہے حافظ ابن تیمیہ کی، اور شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بھی سخت برہم ہو گئی. یہ عاشق رسول تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تفردات ہے حافظ ابن تیمیہ کی، تو یہ بات بھی ان کی تفردات میں شمار کیا گیا. کچھ عقائد کے بارے میں بھی جو ہے ان کی طرف مختلف عقائد منسوب کیا گیا. ہو سکتا ہے شیخ کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، مطلب تجسیم کی طرف. سمجھ میں آ گیا جی. ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ نہ ہو، لیکن میلان علت تجسیم ہے. الرحمن علی العرش استوى وغیرہ. اچھا، انور شاہ کاشمیری نے تبصرہ کیا ہے کہ عالم بہت بڑے ہیں لیکن کان علمہ غالباً علی عقلہ. کان علمہ غالباً علی عقلہ. اور کہتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں زبردست تبصرہ کیا ہے. کان علمہ غالباً علی عقلہ. عقل علم پر غالب ہو تو کامیاب ہے، لیکن علم عقل پر غالب ہو، ٹھیک ہے،
پھر شروع کرے گا بے متعلقہ بحث جو ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، تو تاج الدین سبکی نے اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اگر مل جائے تو، اس میں سارے قرآنی آیات جمع کیا ہے، 56 کے قریب، یا تفسیر میں جو آیات جمع کی ہے 56 کے قریب، 52-53 ہے میرے خیال میں، کافی نصوص وہ انہوں نے جمع کر کے، ٹھیک ہے، اس پر کہ جہنم جو ہے دائمی ہے، دائمی، سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، تو وہ آیات سے استدلال کے جن میں کفار کے لیے ہمیشہ جو ہے جہنم، خالدین فیہا ابدا، سمجھ میں آ گیا جی؟ انہی آیات سے جو استدلال کیا۔ اب دیکھو، النار مثواکم خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، اسے صرف جو اللہ تعالیٰ کی، یہ مراد نہیں ہے استثناء کہ ہاں اللہ چاہے تو جہنم سے نکال لے، جہنم فنا کر دے، ٹھیک ہے، یہ تو مستثنیٰ والا معنی ہو گیا، نہیں سمجھ میں آ جی؟ یہ معنی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار کی، ان کا جہنم میں رہنا بھی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن نکالے گا۔ ایک مسئلہ لکھو، ممکن بالذات ممتنع بالغیر، ممکن بالذات ممتنع بالغیر۔ چند مثالیں اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق، قرآن کی طرح اور قرآن نازل کرنے پر قادر ہے یا نہیں، بتاؤ؟ یا قادر نے عاجز ہے؟ یہ ممکن بذات ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا دوبارہ مثل پیدا کر، مثل سے بھی اعلیٰ پیدا کرنے پر خدا قادر ہے یا عاجز ہے؟ قادر ہے، لیکن پیدا کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ خبر دے دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتمًا، ممکن بذات ہے، لیکن ممتنع بالغیر معنی ہے بے اخبار اللہ تعالی۔ اگر دوبارہ پیدا قرآن لے آئے، رسول پیدا کرے، تو اللہ کی یہ بات جھوٹی ہوگی، لَٰكِن رسول اللہ وخاتمًا، تو یہ ممتنع ہے، اللہ کی بات کا جھوٹ ہونا ممتنع ہے، اس کو کہتے ہیں ممکن بالذات ممتنع بالغیر۔ فرعون جہنم سے اٹھا کر کے جنت میں داخل کرنے پر اللہ قادر ہے یا عاجز ہے؟ کرے گا؟ اللہ قادر ہے اٹھانے پر، یہ ممکن ہو گیا بنسبت الی قدرت اللہ تعالی، لیکن اللہ تعالیٰ نکالے گے جہنم سے؟ نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ممکن بالذات ممتنع صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جی وہ سارے جنتی ہیں۔ اب جنت سے اٹھا کر کے مثال کے طور پر دوسرے ٹھکانے میں داخل کرنے پر خدا قادر ہے، عاجز ہے؟ قادر ہے۔ خلاف واقع ہو گیا نا، امکان اس کو کہتے ہیں، ایک کذب ہے، ایک امکان کذب ہے۔ شیخ رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ قادر ہے، وہی ممکن بالذات ممتنع بالغیر والی بات، امکان کذب، اور ایک کذب ہے، ایک امکان کذب، ایک کیا ہے؟ کذب۔ امکان یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ ڈالنے پر خدا قادر ہے، لیکن ہاں کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ خبر دیا ہے کہ صحابہ ہمیشہ جنت میں ہے، مسلمان جو ہمیشہ جنت میں ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممتنع بالذات ممکن بالذات ممتنع بالغیر، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو الا ما شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو، لیکن چاہے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں چاہے، کیوں نہیں چاہے گا؟ اس لیے کہ خبر دیا گیا ہے ممکن بالذات ممتنع بالغیر۔ منطقی طرح سے اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ بسم اللہ۔
میرا ایک شاگرد تھا، وہ 3 طالب علم ادھر لے آئے دورے کی، 1-2 سال پہلے کی بات. تو بڑے بڑے بزرگ خوبصورت گلگت کے علاقے زبردست مومن نے کہا بڑے اچھے پڑھے لکھے اور زبردست طالب علم امتحان دورے کا ملے. آخر میں کیا تو استاد جی اللہ والے ہیں سارے. تو میں سمجھ گیا کہ کچھ بھی نہیں آتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو اللہ ماشاء اللہ کا جواب کیا دیا بتاؤ؟ یہ صرف جو ہے اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے مشیت کے مطابق جو ہے اگر اللہ چاہے گا تو چاہے گا نکالنا. کیوں؟ خبر دے دے. یہ یاد رکھو، تمہیں ایک گویا کی چابی ہے، حل ہو گیا. قرآن کریم کی مشکلات آپ کو حل ہو گیا. اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا. کیوں نہیں چاہے گا؟ اللہ ہی نے ہمارے اللہ نے خبر دیا ہے کہ کافر کو میں نہیں نکالوں گا. لا یخفف عنہم العذاب. نکالنا تو چھوڑو، ان میں جو ہے تخفیف بھی نہیں ہوگی عذاب. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جواب یہ دیا گیا کہ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ الا من شاء اللہ. ما بمانے من کے، من شاء اللہ. جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ مسلمان کافر یعنی عصات من المومنین بھی شامل ہیں، رہیں گے جہنم میں. الا من شاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو وہ مسلمانوں کو عصات من المومنین کو نکال دیں گے. پھر مستثنیٰ متصل ہو جائے گا. یہاں ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اعراف میں تم دیکھو کہ کلام بظاہر لگ رہا ہے کہ کافر کے ساتھ ہے صرف، لیکن اصل میں سارے انسانیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے کلام کاروں. تیسرا جواب بھی چلو ایک طبقے میں ہے نا جہنم کی، الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے تو اس طبقے سے نکال کر کے دوسرے طبقے میں ڈال دے گا. مثال کے طور پر طبقہ زمہریر، طبقہ نار میں ہے انسان، اللہ کی پناہ. الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو وہاں سے نکال کر کے طبقہ زمہریر میں ڈال دے. 3 جوابات سمجھ میں آگے جی؟ بس کافی ہے، آگے انتظار کرو انشاءاللہ 2-3 جواب وہاں بھی دوں. ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جس طرح دیکھو انسان اور شیطانوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، انسان شیطانوں سے استمتاع اور شیطان جنات انسانوں سے استمتاع. تو اسی طرح یہ جو انسان ہے، بشر جو ظالم ہے، ظالم کا اللہ دوست بنا دیتا ہے. فطری چیز ہے. جو فحش گو آدمی ہوگا، بے حیا، اس کی دوستی کس سے ہوگی بتاؤ تو؟ وہی اپنے کند ہم جنس باہم جن سے پرواز. شریف الطبع انسان ہوگا، بردبار انسان ہوگا، تو اس کی دوستی کس کے ساتھ ہوگی بتاؤ جی؟ اسی اپنے جنس کے ساتھ ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ وہ کذالک، جس طرح انسان جنات کو آپس میں جی ملایا، اور اسی طرح سے نولی بعض الذین بعضا، کہ دوست بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بما کانوا یکسبون، ان کے اس کسب کی وجہ سے. دوسرا خطاب آ گیا، یا معاشر الجن والانس، اے انسان جنات، اے جنات اور انسان، الم یاتکم، قیامت کے دن ہوگا یہ سوال، کیا نہیں آیا تمہارے پاس رسول، ہمارے رسول، منکم، تم میں سے. بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آیا ہے. ٹھیک ہے جی، جنات میں سے بھی رسول، کیونکہ یا معاشر الجن پہلے ہے، انس بعد میں ہے. الم یاتکم، نہیں آیا کیا تمہارے پاس رسول، منکم، کہ یقصون علیکم آیاتی،
کہ تمہارے پر بیان کرتے ہمارے آیات، تمہیں ڈراتے لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے۔ تو جواب وہ کیا دیں گے؟ شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، جی ہاں آئے تھے ہمارے پاس۔ تو کیا جنات میں بھی کوئی رسول آیا ہے؟ عقیدہ آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ پیغمبر اور نبی جو ہے کس سے ہوگا؟ انسانوں سے، جنات سے کوئی پیغمبر نہیں آئے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جنات کے لیے جو ڈرانے کے لیے بھی انسانوں ہی سے پیغمبر آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کیسے ڈرایا، تو اس کی تفصیل کچھ ملتی ہے کچھ نہیں ملتی ہے۔ سمجھ میں گیا؟ آپ علیہ السلام جو لیلۃ الجن، آپ علیہ السلام امام الانبیاء، آپ علیہ السلام نے جو ہے جنات کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ دیکھو ان جنات نصیبین کے جنات نے قرآن کریم کو سنا اور سننے کے بعد جو ہے ایمان بھی لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نصیبین کے جن جو ہے 7 جن تھے، ان کے نام بھی لکھا ہے، تم آگے انتظار کرو سورہ احقاف وغیرہ میں ان بڑے بڑے جنوں کے نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور آپ علیہ السلام جو ہے ان کو دعوت دیتے رہے، اور کئی مرتبہ واقع ہوا، متعدد ہوا ہے، اور بعض واقعات میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ جنات ہے، جنات جو ہے مخلوق ہے، اس کا انکار جو ہے الحاد اور زندقہ ہے، جیسے سر سید علی گڑھی نے انکار کیا ہے، معتزلہ نے انکار۔ جنات ہے، اور جنات جو ہے مکلف ہے، جنات کے لیے پیغامبر آیا ہوا ہے لیکن انسانوں میں سے، یہ ہمارے عقائد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوال دونوں سے تھا، الم یاتکم رسل منکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے بھی آیا ہے۔ جواب ہمارے استاد نے دیا ہے من مجموعکم، جی من مجموعکم، تمہارے مجموعے سے، یعنی انسان اور جنات کو ملا کر کے سوال ہو رہا ہے کہ تم سے جو ہے پیغمبر نہیں آیا، مطلب یہ ہے کہ من مجموعکم، آیا کس سے ہے؟ انسانوں ہی سے۔ جنات انسانوں کے تابع تھے، سمجھ رہے ہو جی؟ کیونکہ جنات میں شر غالب ہے، شر، انسان ہی جو ہے لائق ہے کہ وہ پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا نائب بنے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگانی نے، وشہدوا علی انفسہم، انہوں نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، بے شک آئے تھے ان کے پاس پیغمبر ہمارے پاس، لیکن ہم کافر تھے، وہ اقرار کر لیں۔ ذالک، یہ پیغمبروں کا بھیجنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ لم یکن ربک، نہیں تیرا پروردگار، مہلک القریٰ، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلمنا، بکفرنا، واہلھا غافلون، اور اہل قریہ غافل ہو۔ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ گویا کہ من جملہ ارسال الرسل کی حکمت یہ ہو گئی کہ اگر رسول نہ بھیجا جائے، لوگوں کو عذاب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت خداوندی کے خلاف۔ اچھا، اب رسولوں کے بعد لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، ان کے درجات ذکر ہو رہے ہیں۔ لِكُلٍّ وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر آدمی کے لیے درجات ہے، درجات، کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، وہ کوئی کم عمل کرتا ہے، مما عملوا، ان میں سے جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ بعض انکار کرتے ہیں، برا عمل کرتا ہے، اور بعض اقرار کرتے ہیں، پھر اقرار کرنے کے بعد کوئی زیادہ جو ہے عمل کرتا ہے، کوئی کم عمل کرتا ہے۔
وما ربک بغافل، پیچھے آیت کو دیکھو کہ رب تعالیٰ نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرتا ہے بستیوں کو، اور بظلم و اہلھا غافلون، کیا غافل ہو، لیکن خدا غافل نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ اشارہ کر دیا کہ یہ پیغمبر اور انبیاء بھیجنا کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، تو کیوں بھیجتے ہیں؟ ذو الرحمت، رحمت والے، وہ رحمت والے ہیں، ذو الرحمت، رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اندھیرے میں نہ ہو، انسان ہلاک نہ ہو، انسان کے لیے رہنما ہو۔ فرمایا یشاء یذہبکم، غنا کی مثال، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَ مِن بَعْدِكُمْ، اور نائب بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جو اللہ چاہے تو، کما انشأکم، جیسے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے، ان کو مار کر کے تمہیں ان کے نائب بنا لیا، اسی طرح تمہیں مار دے گا، دوسرا بھی پیدا اللہ کا، دھمکی ہے۔ فرمایا کہ اب وعید ہے، انما توعدون لآت، پکی بات ہے کہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے قیامت یا عذاب، لآت، البتہ ضرور آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو وما انتم بمعجزین، نہیں تم عاجز کرنے والے، کس کو؟ خدا کو۔ قل یا قومی، آخری فیصلہ، اعملو، مانتے تو تم نہیں ہو، مکی صورت ہے، تم عمل کرو، اولا مکانتکم، اپنے اس جگہ پر، اپنے طریقہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنے توحید کی طریقے پر، تم عمل کرو، اعلی مکانتکم، اپنے شرک کے طور طریقوں پر، لکم دینکم ولی دین۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ابتداء میں جو ہے جہاد کا حکم نہیں تھا، تو قبل الامر بالقتال یہ تھا۔ فسوف تعلمون، یہ دھمکی ہے، پیغمبر کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اعملو، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پیغمبر، قول آپ کہہ دیجئے یا قوم، پیغمبر کو اے میری قوم، اعملو، تم کرو، تو پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے رہے ہیں، تو کیا ان کو جائز ہے جو ہے وہ جو کام؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ آگے فسوف تعلمون دھمکی ہے۔ من لک تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا گھر انجام؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا ظالم، سارے ظالم۔ اب آگے ذکر کیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، سورہ انعام ختم ہونے کی قریب ہے۔ انہوں نے مقرر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، مما، ان چیزوں میں سے کہ ذرا، معنی خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فاعل اللہ ہے، من الحرث، فصل، والانعام، اور چوپائے، کیا مقرر کیا؟ جعلو کا مفعول ہے، نصیباً، ایک حصہ، فقالو، بات سنو ذرا، ان کی جو فصل ہے نا، فصل، اس کو وہ تقسیم کر کے ادا کرتے، اور ادا کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ حصہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اور اس حصے کو کون کھائیں گے جی؟ فقراء کھائیں گے، اور یہ جو حصہ ہے نا، یہ ہمارے بتوں کا ہے، اور یہ بتوں کا ہے، تو بت تو کیا کریں گے؟ تو بت کی جو مجاور بیٹھے تھے، انہی مجاوروں کی واہ واہ ہے جو ہے ان کے جیب بھر لیں گے۔ سمجھ میں گیا جی؟ اب وہ غلہ جب تقسیم ہوتا ہے، وہ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے کوئی ذرا برابر جو ہے اللہ کے حصے سے کی طرف آ جائے، تو وہ بت کا حصہ آ گیا جی، ہمارے معبود کا، جلدی سے وہ کر دیں، ٹھیک ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ اور حماقت ہو گیا نا۔ اور اگر خدا کا حصہ کم ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اللہ غنی بھی کہہ رہا اور بت کا حصہ بھی مقرر کر رہا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ حماقت در حماقت، اس کو جو ہے اللہ کی کتاب نے ذکر کیا۔ پہلی بات تو ذکر کیا کہ مما ذرا، جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے، گویا کہ آپ کمائیں پیسہ، ٹھیک ہے،
اور کوئی اور آ کر کے تقسیم کر کے آپس میں لے لے. سمجھ میں گئے جی. اس کی مثال یہ ہوگی مخلوق اللہ کے تقسیم کر کے دے رہے ہیں نصیباً، یعنی بتوں کو دے رہے ہیں. فقالوا ھذا للہ، یا اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے زعم میں، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکا بتوں کے لیے ہے. آگے فما کان لشرکائہم، نہیں وہ چیز جو کہ ان کی شرکا کا ہے، سوال پیدا نہیں. فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی حصے کی طرف نہیں جا سکتا. وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو، فهو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ سکتا ہے ان کی شرکا کی طرف. ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، دوسری قباحت. کذالک، اس طرح سے جس طرح سے یہ بات شیطان نے مزین کر کے ان کی دلوں میں ڈال دیا ہے کہ ایسے ہی کرو، یہ تمہارے قرب کا ذریعہ ہے کہ بتوں کا حصہ سختی سے مقرر کرو. وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے زینا، خوبصورت بنایا ہے. اچھا جی، کس نے بنایا ہے؟ آگے فاعل آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین، کثرت سے مشرکین کے لیے خوبصورت بنایا ہے. اچھا، شرکاؤہم زین کا فاعل ہے، ان کے شرکا نے جو شیاطین ہے اور یا جو مجاور ہے، انہوں نے مزین کیا ہے ان کے لیے. کیا مزین کیا؟ قتل اولادہما، اولاد کو قتل کرنا. تو مفعول کون ہوگا زین کا؟ بتاؤ جی. قتل اولاد. فاعل کون ہے؟ شرکا سے کون مراد ہے؟ شیاطین مراد. ان کے دلوں میں خوبصورت کر دیا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ہے اولاد کو قتل کرتے تھے. سارے مشرکین قتل کرتے تھے. کچھ جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ کچھ قبائل تھے تو اس میں یہی تھے کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، لڑکیوں کو تو مارتے اس لیے تھے، عار، لڑکی کیا ہے؟ اذا بشر، سورہ نحل میں آگے آئے گا کہ جب ان کو مونس کی خبر دی جاتی تو ظل وجہ مسودہ، ٹھیک ہے، چہرے سیاہ ہوتے. ٹھیک ہے جی. لوگوں سے جو ہے یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اور دل میں یہ کہتے ہیں کہ جی اسی شرمندگی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے زندہ، اب یا دسو فی التراب، یا ان کو جو ہے دبا دے. کس کے اندر جی؟ تو بچوں کو اس لیے مارتے تھے یہ خبیث لوگ. اور بچوں کو کیوں مارتے تھے؟ وہ شیطان نے دل میں مزین کر دیا، کھائے گا کون؟ یار یہ تو یہ 3-4 بچے ہوں گے جی، تو روٹی کون کہاں سے کما کر لے گا؟ معیشت کا مسئلہ ہے مولوی صاحب جی. کس کا مسئلہ ہے جی؟ معیشت کا مسئلہ ہے. یہ ایسے ان کی چہرے دیکھو، خبیث سے بھی ابلیس سے بھی بدتر مجھے لگ رہے ہیں، ہے یا نہیں بتاؤ؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ مومن نہیں ہے. چہرے ہیں، ہزار دعوے کرتے ہیں مومن کی، لیکن جب بس اسی طرح سے زوردار پلان کے ذریعے سے قرآنی احکام کو ادھر ادھر کر لے تو وہ مومن نہیں ہے. سمجھ میں آگے جی؟ آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ مومن اگر راضی ہوتے ہیں اسی پلان پر تو پھر یہ مومن نہیں ہے. کیونکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پر ہے رزق روزی. اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے روزی اللہ نے لکھ دیا ہے. أَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. بچہ بلکہ روح آنے سے پہلے مسلم کی روایت ہے کہ رزق اس کا لکھ دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو شیطان نے آ کر دل میں ڈال دیا کہ تمہاری معیشت کیا ہوگی جی؟ بچے 2 ہی اچھے. یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے میں مفتی صاحب نے لکھا ہے، سب سے پہلے منصوبہ بندی جس عورت کا جو ہے گویا کہ بچے بند کرنے کی کوشش کیا، مفتی صاحب نے خود لکھا ہے. اس عورت کے ہاں کتنے اولاد پیدا ہو گئے؟ 13. کتنے اولاد ہوئے بتاؤ جی؟ اللہ چاہے تو ایسا کرتے ہیں. بتاؤ، بچے 2 ہی اچھے نہیں ہیں، بچے زیادہ اچھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود،
تم نکاح کرو ایسے عورت کے ساتھ جو زیادہ بچے جننے والی ہے اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ روایت ہے لِأَنِّي أُفَاخِرُ بِكُمَ الْأُمَمَ، میں قیامت کے دن فخر الانبیاء، امام الانبیاء فرماتے میں فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہوگی، اور ادھر آ گیا ہے خبیث کا بچہ اس کو ختم کر رہا ہے۔ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم کھائیں گے کہاں سے؟ تمہارے ہاتھ میں روزی ہوتی تم یہودیوں کی طرح تو تم ایک پائی نہیں دیتے۔ روزی کس کے ہاتھ پاس ہے بتاؤ جی؟ سمجھ رہو جی؟ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کو یہ مزین کیا کام کس نے بتاؤ جی؟ ہاں اچھا جی، شیطان نے مزین کیا۔ آگے اور بھی اس کے مضمون، یہی مضمون سورہ نام میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری ان کی قباحت، پہلے کی بتوں کو الگ کرتے، حصہ خدا کے حصے سے الگ کرتے، حالانکہ لائق نہیں کہ چیزیں اللہ نے پیدا کیا اور حصے تم بتوں کو کرتے ہو خدا کے مخلوق میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری ہے کہ زین لکثیر من المشرکین، مزین کیا کثرت سے مشرکین کو، قتل اولادہم، کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم، کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کر دے، اردا کا من ہلاک کر دے، اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ گڑبڑ کر دے، ملتبس اور مشتبہ کر دے، علیہم دینہم، ان کے دین کو جو ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو، مَا فَعَلُوهُ، یہ نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے جبراً۔ اگر اللہ روکنا چاہے تو اللہ روکتے ہیں، لیکن جبراً اللہ کا قانون جبری نہیں ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے اختیاری ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، اپنے مرضی سے جو ہے کرو ثواب، اپنے مرضی سے نہیں کرے گا تو عذاب۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جو جھوٹ بولتے رہتے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو وہ افترا جھوٹ بولتے رہتے ہیں، پہلے بولیں گے نا یہ کرو یہ کرو، پھر اس پر عمل ہوگا۔ آگے جو ہے فرماتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، یہ جو ہے چوپائے ہیں، وَحَرْثٌ، یہ ہماری کھیتی ہے، حجر معنی حجر محجورہ، حجر ممنوع ہے، ممنوع ہے، کوئی نہیں کھا سکتا ہے، لا يطعمها الا من نشاء، کوئی اس کو چکھ نہیں سکتا ہے، طعم معنی ہے چکنا، کوئی کھانا تو چھوڑو چکھ بھی نہیں سکتا ہے، الا من نشاء، مگر وہ آدمی جس کو ہم چاہے، بزعمہم، یہ ان کے زعم میں، یعنی کوئی نہیں چکھ سکتا ہے۔ دوسری صورت وَأَنْعَامٌ، اور چوپائی ہے، چوپائی ہے، حرمت ظہورها، ان کی پشت پر بیٹھنا سواری کرنا حرام ہے، بتوں کے نام ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور تیسری صورت کچھ چوپائے ہے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، اور یہ نام نہیں لیتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے، بلکہ بتوں کے نام لیتے ہیں۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ شرکت لازم آئے گی، نہیں سمجھ میں؟ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، یہاں پر صادق ہے، سمجھ میں گئی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ لات اور عزا کے نام پر یہ چیزیں انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے، وہ چوپائی کہتے ہیں کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ ان جانوروں پر نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، افتراء علیہ، اللہ پر افترا باندھتے ہوئے کہ یہ جو ہے اللہ کی شرکت اور ان کے ساتھ بتوں کی ساتھ ہوگی۔ قرآن نے جواب دیا سیجزیہم، اللہ بدلہ دے دے گا، بما کانوا یفترون، اس چیز کا جو یہ اپنی طرف سے افترا باندھتے ہیں اللہ پر۔ چوتھی صورت وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، یہ جانوروں کی پیٹوں میں جو ہے صائبہ اور بحیرہ وغیرہ، خَالِصَةً لِذُكُورِنَا، ہمارے مذکروں کے لیے جو ہے، اور وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ٹھیک ہے، کہ
عورتوں پر جو ہے حرام ہے، مذکر کے لیے جائز ہے۔ اور وہ یکن میتت، اگر وہ پیٹ میں، جانوروں کے پیٹ میں اگر مردار ہو تو کہتے ہیں فہم فیہ شرکاء، سب شریک مذکر اور مؤنث۔ اور وہ بہیر اگر ان کے پیٹ میں اگر زندہ ہو تو وہ کس کے لیے ہے جی؟ تو رسوم جاہلیہ ذکر کیا، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، ان کو یہ حکم، ان کو یہ وسوسے کس نے ڈالی ہے جی؟ شیطان۔ سیجزیہما، بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، وصفہم، کیا معنی ہے؟ ان کی غلط بیانی کا، وصفہ جو بیان کر رہے ہیں نا، ان سب کا بدلہ اللہ دے گا۔ انہو حکیم علیم، حکیم فرمائے جلدی سے گستاخوں کو ختم نہیں کرتے، اس لیے حکیم ہے، حکمت کا تقاضا ہے، چھوڑ دیا جائے۔ علیم، جانتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا، صفحاً معنی احماقت کی وجہ سے، صفحاً مفعول لہو ہے، آپ کو بتایا تھا کہ مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فعل واقع ہو، یا جس کے حاصل کرنے کے لیے فعل واقع ہو، تو یہ صفحاً وہ مفعول مطلق ہے، یہ لہو ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے فعل واقع ہو رہا ہے۔ قتل اولاد کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ معصوم اولاد کا، بیوقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ وحرموا، اور انہوں نے حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے روزی ان کو دیا تھا اس کو حرام کیا، افتراء علی اللہ، جھوٹ بولتے ہوئے، بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ کیا نتیجہ ہوا؟ قد ضلوا، خود گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں وہ ہدایت پر، راستے پر۔ سمجھ رہے ہو جی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلا مضمون جو آ رہا ہے تذکیر بآلاء اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا باغات، معروشات، عرش بنائے ہوئے، چھتری اوپر چڑھائے ہوئے، عرش یعرش عرشا، معروش کا معنی کیا ہے جی؟ اوپر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات، بیلدار درخت، کدو کا درخت، انگور کا درخت، یہ جو ہے گویا کہ اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات انشا، پیدا کیا، جنات، باغات کئی، معروشات، اوپر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات، اور اوپر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، اور سب کے سب ایک ہی زمین استعمال کر رہی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی کھیت میں، ایک دیکھو انگور ہے اور ایک دیکھو انجیر ہے، ایک ہی ہے زمین وہاں سے، سمجھ میں آ گیا جی؟ مختلف اکلہ، اس کا پھل مختلف ہے، والزیتون والرمان، اور زیتون کے درخت اور رمان، انگور، انار، متشابہن وغیر متشابہن، متشابہن کا مطلب یہ ہے کہ رنگ کے لحاظ، ٹھیک ہے، غیر متشابہن کا مطلب ہے مزہ کے لحاظ سے۔ توجہ اپنے قرآن کی طرف کر دو جی، کلو کھاؤ من ثمرہ، اللہ تعالیٰ کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ درخت پھل دے دے، وآتوا حقہ، اتنی بات ہے کہ اس حق کو ادا کرو، یوم حصادہ، کٹائی کی وقت، ولا تسرفوا، معنی ہے کہ اسراف نہیں کرو، تسرفوا معنی لا تشرکو بھی ہے کہ الحد سے تجاوز کرنا، یہ اسراف ہے۔ تو تم جو ہے اصنام کو شریک نہ ٹھہراؤ، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں مسرفین، اے مشرکین۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، تفصیل کے ساتھ، اور چوپایوں میں سے اللہ نے پیدا کیا، حمولتنا، بوجھ اٹھانے والے، وفرشن، پست قد والے، جیسے دیکھنے میں نیچے زمین کے ساتھ زمین نظر آ رہا ہے، فرشن معنی نیچے پست قد والے، چھوٹے قد والے، ٹھگنے جس کو کہتے ہیں،
حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، و فرشن و چھوٹے قد والے جو زمین کے ساتھ زمین نظر آ رہے ہیں، ان دو جانوروں کو پیدا کیا۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نہ کرو شیطان کی نقش قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، اللہ نے پیدا کیا جانور حمولہ اور فرشا، یعنی یہ بدل کا جہاں ترجمہ ہوتا ہے یعنی سے ہوتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، وہ کل کتنے ہیں بتاؤ؟ 8 ہے، ازواج ہے 8 جوڑے ہیں، ایک جوڑے میں 2 ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ من الضأن، بھیڑ میں سے، اثنین مذکر اور مونس، ومن المعز، لمبے بالوں والی بکری، اثنین، سمجھ میں آ گیا جی؟ 2 ہو گیا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ کیا مذکر اللہ نے حرام کیا ہے یا مونس اللہ نے حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ہے اما اشتملت علیہ، یا وہ جو شامل ہے، اشتملت علیہ مذکر مونس پر جو شامل ہے، ارحام الانثیین مونس کے جو ارحام، اس وجہ سے جو ہے نبیونی، مجھے خبر دو، بعلم، علم دلیل سے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ کتنے ہو گیا بتاؤ؟ ذان آ گیا، معز آ گیا، 2 ہو گیا جی، 2 جوڑے ہو گیا۔ ومن الابل اثنین، اچھا، ومن البقر اثنین، کتنے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ مذکر حرام ہے یا مونس حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل یہ 8 ہو گیا نا، 2 تو ملا کر کے 8 ہو گئے۔ اب تم میرے طرف توجہ کرو، اس کو کہتے ہیں منطقی زبان میں صبر و تقسیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر، سواد کے ساتھ، ٹھیک؟ سواد کے ساتھ نہیں، وہ تو صبر کرنا ہے، سین کے ساتھ۔ صبر و تقسیم منطقی اصول ہے، بڑی کتابوں میں ذکر ہے، شرح تہذیب میں تھوڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مطلب ایک شے میں سارے احتمالات ہیں، تو یہ احتمال بھی ہو سکتا، مخاطب نے ایک دعویٰ کر دیا، اب مخاطب کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے سارے احتمالات نکالا جائے گا۔ اس وجہ سے تمہارا یہ قول ہے جی وہاں فٹ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے نہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہے نہیں، تو سارے وجوہ جتنے ممکنہ ہو سکتے ہیں سب کی نفی ہو گئی، تو تمہارا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ باطل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر و تقسیم، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو جو جانور ہے وہ ایک کو حرام ایک کو حلال کہتے ہیں، اور جوڑے کل کتنے ہیں جی؟ 8 ہیں، کل ملا کر 8 ازواج۔ اب احتمالات سارے اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا ان کی حرمت، جو جانوروں کو تم حرام کرتے ہو، ان کی علت اور سبب کیا ہے؟ مذکر ہونا ہے، ذکورت ہونا، تو ذکورت ہونا ہے تو سارے مذکر حرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تم تو سارے حرام نہیں کرتے ہو، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اچھا جی، دوسرا احتمال ہے انوثت ہونی چاہیے، تو سارے مونس حرام ہونا چاہیے، مذکر کیوں حرام کرتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اچھا، تیسری صورت ہے کہ یا تو تم اس لیے حرام سمجھتے ہو کہ یہ ماں کی پیٹ سے نکل گیا، اس وجہ سے، اگر اس وجہ سے یہی علت ہے تو پھر مذکر مونس دونوں حرام ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ تم جو حرمت حرام اپنے اوپر کرتے ہو کہ اس کی اسباب کل کتنے ہو سکتے ہیں؟ یا ذکورت ہو، یا انوثت ہو، یا رحم مدر ہو۔ ذکورت ہو تو پھر جو ہے مذکر حرام ہو، مونس نہ ہو، حالانکہ تم مونس بھی، اور انوثت ہو تو پھر مونس حرام ہو، مذکر نہ ہو، حالانکہ تم مذکر بھی، اور یہ ہے کہ ماں کی پیٹ کے لحاظ سے ہو، اس لحاظ سے تو دونوں حرام ہونی چاہیے، حالانکہ تم کچھ کو حرام کہتے ہو کچھ کو حلال کہتے ہو۔ اب تم جو بات کرتے ہو تو انسان کے پاس 2 دلیل ہونی چاہیے، یا کوئی عقلی ٹھوس دلیل تمہارے پاس ہو۔ عقلی تو مسئلہ نہیں، حرام حلال کا مسئلہ کس کا ہے جی؟ تو کیا تم حاضر تھے کہ خدا تعالیٰ نے یہ میٹنگ کر کے بتایا ہو یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ وہ دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے،
جی، اور یقیناً نہیں ہے تو کس منہ سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام؟ سمجھ رہے ہو جی یا نہیں سمجھ؟ دیکھو اب دوبارہ دیکھو، ثمانیۃ ازواج یہ انعام جو ہے 8 ہے، من الضان اثنین، من الضان میں جو ہے بھیڑ میں سے 2، ومن الماعز اثنین 2، تو 4 ہو گئے۔ اب ان سے جو ہے ذرا پوچھ لے جی، سمجھ میں گئے جی؟ قل الذکرین حرم، مذکر ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے جی، تو مونس تو حرام نہیں ہونے چاہیے نا۔ اچھا، عامل یہی یا مونس ہونے کی وجہ سے حرام ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا مشتمل ہونے کی وجہ سے مونس کے ارحام اس وجہ سے حرام ہوئی ہے، تو پھر مذکر مونس دونوں حرام ہونے چاہیے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ نہ بھی انہیں خبر دیجیے گا بعلم نقلی، کوئی دلیل پیش کرو کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے، کیوں حرام کرتے ہو؟ ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ من الابل اثنین، من البقر اثنین، اونٹوں میں سے 2 مذکر مونس، اونٹ اونٹنی، ومن البقر اثنین، بیل اور گائے۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ سمجھ رہے ہو جی؟ دلیل وحی جو ہے، ایک تو عقلی دلیل مان لیا نا، اسام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے وصاکم، تمہیں تاکیدی حکم دیا ہو، بہذا کہ جی بعض حلال ہے اور بعض حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے تمہارے پاس؟ نہیں، ام کنتم، یہ استفہام انکار نہیں ہے۔ فمن ازلم، جب کچھ بھی نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے خدا پر جھوٹ بول رہے ہو نا۔ اور یہی کہتے تھے کہ حکم ہمیں کس نے دیا ہے جی؟ اللہ نے۔ فمن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن افترا، اس شخص سے جو بناتا ہے علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ، اس لیے کہ لیضل الناس بغیر علم، لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، علم تو ان کے پاس نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب آگے جو اصل محرمات کا ذکر ہے، تو تم نے جو حرام کیا ہے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے شرک فعلی میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ اب تم آ جاؤ کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے، جس کو تم حلال سمجھ رہے ہو، خنزیر وغیرہ جی، جس کو تم حلال سمجھ رہے ہو وہ اصل میں کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ سورہ نام کی کچھ آیات جو ہے کہا کہ یہ مدنی ہے، ان میں سے ایک آیات اور بعض آیات ذکر کیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے گا، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحیا، اس میں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے، اوحیا الیہ، جو میرے پر وحی کی گئی ہے، میں نہیں پاتا ہوں کیا؟ محرمن، حرام، علی طاعم، کھانے والے کے اوپر، یطعمہ، جو کھاتا ہے، الا ان یکون میتن، میتتن معنی مردار، معدہ میں آپ پڑھ چکے، خود مرا ہوا جانور، او دمن مسفوحنا، یا دم خون، وہاں دم کہا تھا، یہاں مسفوحن تشریح ہو گئی، جو ہے کہ بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے جی، دم سائل۔ اچھا، او لحم خنزیرنا، یا خنزیر کا گوشت، یہ حرام۔ فإنہ رجس، مطلب یہ ہے کہ یہ پلید ہے۔ او فسقنا، یا او فسقن احل لغیر اللہ بھی، عجیب عبارت ہے دیکھو۔ اچھا، او فسقن، یا وہ چیز حرام میں پاتا ہوں کہ جو گناہ کی ہے، کیا ہے؟ احل معنی نامزد کیا گیا ہو، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے، بھی معنی علیہ، او فسقن، یا وہ گناہ کی چیز، احل کی پکارا گیا ہوگا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، علیہ، اس پر جو غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ وما احل بہ لغیر اللہ، یہاں عبارت اور طریقے کی آ گئی۔ سوال، دیکھو، میں نہیں پاتا ہوں مگر یہ 4 چیزیں ہوں، تو کیا صرف جو ہے محرمات 4 ہی ہے یا اور بھی ہے جی؟ یہ حصر جو ہے حصر اضافی ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو کھانے والی چیزیں تھیں نا، وہ لوگ ان کو حلال سمجھتے، تو وہ ہے کہ ان کو جو جواب دے دیا گیا کہ یہی تو حرام ہے،
یہی تو احاطہ مقصود نہیں ہے سب کے، ورنہ گدھا بھی تو حرام ہے، نہیں سمجھ میں آیا، اور چیزیں بھی تو حرام ہے، ٹھیک ہے، تو سب کا یہاں ذکر نہیں کیا ہے، گویا کہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے جس میں سارے آ جاتے۔ خیر بات، یہ چار چیزیں حرام ہیں، آگے فرمائے ان چار چیزوں میں گنجائش ہے کہ جب آدمی بھوک سے مرنے لگے تو اتنی بمقدار کہ صد رمق، مطلب یہ ہے کہ زندگی بچ سکے، اتنا اس کو پھر بھی کھانے کی اجازت۔ فمن اضطر فی غیر باغ، پس جو مجبور کیا گیا بھوک سے، جو مجبور ہو گیا بھوک سے، غیر باغن، باغن امام شافعی کے نزدیک وہ باغی نہ ہو اسلامی حکومت کا، ہمارے نزدیک جو ہے غیر باغن لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم۔ سمجھ میں آگے جی؟ اچھا جی، وعلی الذین ہادوا حرمنا، اب کچھ محرمات پہلی شرائع میں، یہ سوال جواب بھی آپ کو آ گیا ہے کہ یہ پیغمبر مکے کے اندر جو ہے کہ یہ پیغمبر اپنے آپ کو جو ہے مانتا ہے کہ جی میں ابراہیمی ملت ابراہیمی پر، ٹھیک ہے، حالانکہ فلاں فلاں طعام جو سارے انبیاء پر حرام، تو گویا کہ ادھر جواب مل گیا، شبہ کا ازالہ ہو گیا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر، ہم ناخن والی جانور، سمجھ میں گئے جی، جن کی انگلیاں کیا ہو جی، پھٹی ہوئی نہ ہو، جیسے گھوڑے، اونٹ، شتر مرغ اور بطخ۔ کل ذی ظفر معنی ہے کہ ناخن والی، تو انگلیاں پھٹی ہوں گی نا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور بقر اور غنم میں سے بھی حرام کیا ہے، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی، ہاں، الا ما حملت ظہورہما، جو پشت کمر کے ساتھ لگی ہوئی وہ کوئی چربی اچھی نہیں ہوتی ہے، اویل حیوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ جو چربی ہے وہ خاص چربی لذیذ چیز ہوتی ہے عرب کے لیے، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ اچھا، اور مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی، چربی خاص قسم کی جو ہے چربی وہ ہوتی ہے گردے کے ساتھ، ٹھیک ہے، دل کے ساتھ جو خاص قسم کی چربی کھانے کے لائق، وہ لذیذ چیزوں کے اوپر کیا کر دیا جی، حرام کر دیا۔ ذالک، اس لیے جزیناہم ببغیہم، یہ ان کو ہم نے بدلہ دیا ہے ببغیہم، ان کی شرارت کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ آگے پیغمبر کو تسلی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر زجر ہے، زجر ان لوگوں کے لیے اور پیغمبر کے لیے تسلی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلائے، فَقُلْ رَبُّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تم کہو کہ تمہیں، اگر تمہیں یہ کہے کہ جی عذاب اب کر کیوں نہیں آ رہا ہے عذاب، ان کو کہو کہ تمہارا پروردگار رحمت والا ہے، وسعت کے ساتھ، مہلت اس لیے دی ہے، وَلَا يُرَدُّ، جب آ جائیں گے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب آ جائے تو کوئی دوبارہ ہٹا نہیں سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ قلم کو حرکت دے دو، کچھ چیزیں آپ کو لکھواتا ہوں۔ مشرکین نے یہ کہا، ان کا شبہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا ہم حرام نہ کرتے، تو اگر ہم شرک کر رہے ہیں اور ہم حرام کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے، اس پر اللہ راضی ہے۔ سوال سمجھ میں آگے جی؟ کیا انہوں نے استدلال کیا، بتاؤ جی۔
جب یہ تنگ ہو کر کے جب یہ مسلمانوں کی دعوت سے تنگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آخری میں لاجواب ہو کر کے اگر اللہ چاہتا، چلو دلائل تمہارے مضبوط ہے لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ قادر ہے یا نہیں، ان کا اعتقاد کا تو اللہ قادر ہے تو ہمیں روکتا کیوں نہیں بتاؤ؟ ہمیں نہیں روک رہا ہے تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے اس پہلے بد پر، شرک پر اور اشیاء کے حرام کرنے پر اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ سمجھ میں آگے جی؟ ٹھیک ہے جی، اب تم قلم چلاؤ۔ اس میں بہت سارے راز پنہاں ہیں، بڑی تفصیل ہے، کئی اوراق جو ہے موجود ہے، علماء نے لکھا ہے۔ او بھائی یہ تو چور دروازہ ہے، ہر آدمی چوری کر کے یہ کہے گا، الزامی جواب، یہ کوئی دلیل ہے؟ ہر آدمی چوری کر کے یہ کہے گا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، لیکن چونکہ میں نے چوری کر دیا تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیا تو مجھے جائز ہے چوری، یہی ہے نا۔ ڈاکو بھی یہ استدلال کرے گا، پھر استدلال مسلمان بھی تو کریں گے کہ اگر اللہ چاہتے ہیں تو جی بالفرض، نہیں سمجھ میں، ہم حق پر ہیں کیونکہ جی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، تو یہ استدلال تو ہر آدمی کرے گا، نہیں سمجھ میں، تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافقت کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تکوین اور تقدیر کی موافقت کرنے کا نام اطاعت نہیں ہے۔ یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام یہ کریں گے، اسی کے مطابق یہ کر کے کہتے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں روکا نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ یہ اللہ کی مشیت، ہر چیز اللہ کی ارادے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ازداد کو پیدا کیا ہے، یعنی کافر پیدا کیا ہے، مسلمان بھی پیدا کیے، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اچھا، نیکی بھی پیدا کرتے ہیں اور بدی بھی، شیطان بھی پیدا کیا ہے، انبیاء بھی پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے، مشیت سے یا مجبور ہے؟ بتاؤ تم، ارادے سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے، یعنی ان کے اوپر جو کفر پر راضی ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، نہیں سمجھ میں؟ راضی نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے، یہ چیزیں اگر نہیں ہوگی تو پھر تو دنیا کا وہ آزمائش نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے، تکوین کے ساتھ موافقت جو ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے، یعنی اللہ کے ارادہ اور اللہ کے ارادے کے ساتھ، تکوین کے ساتھ ہم موافق ہیں تو پھر اللہ راضی ہے۔ تکوین کو اس نے رضا سمجھ لیا، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تکوین کے ساتھ موافقت جو ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ارادہ کے ساتھ موافقت، ٹھیک ہے، یہ رضا نہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، یہ جو ہے رضا۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ وَلَا يَرْضَىٰ، ایک تو تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ازداد پیدا کیا ہے، شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا، اپنے ارادے سے پیدا کیا، ارادہ سے، اس پر رضا الگ چیز ہے، ارادہ الگ چیز ہے، خلق الگ چیز ہے۔ اللہ نے شیطان بھی پیدا کیا اور انبیاء بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے؟
اب یہ بھی پیدا کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے شرک کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں نا، اللہ چاہتے تو تب کرتے، اللہ نہیں چاہتے کر سکتے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ چاہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں نا، اگر اللہ نہ چاہے تو کر سکتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے موافق اللہ راضی نہیں ہے۔ راضی اللہ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل پر راضی ہے، اللہ نے جو منع کیا ہے اس کے کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس پر اللہ ناراض ہے۔ تو اطاعت کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ موافقت الامر والنہی، حکم کی موافقت کھانا۔ اور ان بیوقوفوں نے حکم کی تو نافرمانی کی ہے اور تکوین اور اللہ کے ارادے کی اپنے آپ کو موافقت پا کر کے کہتے ہیں کہ جی اللہ ہم سے راضی ہے، اور اس پر راضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ کفر کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ کی مشیت و ارادے سے پیدا ہوا، لیکن راضی ہے اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس پر ایک اعتراض جو ہے کیا ہے فتح الملہم کے اندر علامہ صاحب نے کیا ہے، علامہ ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ تو راضی نہیں ہے تو پیدا کیوں کیا؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، راضی نہیں ہے تو پیدا کیوں کیا؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ ادھر دیکھو، گھر آپ نے بنایا، گھر یہ مسئلہ پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، زبردست گھر بنایا وی آئی پی، 1 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن اس میں لیٹرین نہیں بنایا ہے، کوئی کرایہ والا آئے گا؟ بتاؤ لیٹرین بہترین چیز ہے یا بدترین چیز ہے؟ اگر کوئی کہے عقل کے کورے لیٹرین بہت اچھی چیز ہے تو اس کو لیٹرین میں بند کرو، یہ قاسم نانوتوی کی دلیل ہے، وہاں رہے گا انسان؟ نہیں، بدترین چیز ہے، لیکن بدترین کے باوجود اس گھر کے لیے حسن ہے۔ وہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں شر ہے، لیٹرین میں شر ہے، بدبودار جگہ ہے، لیکن یہ شر جو ہے گھر کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، کافر اگر نہیں ہوگا، کافر اگر نہیں ہوگا تو پھر جہاد کہاں سے آئے گا؟ پھر غازی کہاں ہوگا؟ پھر شہید کہاں ہوگا؟ تو یہ ان چیزوں کے لیے جو ہے ٹھیک ہے یہاں شر بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے یہ نظام جہنم کرا بسوزت گربو لہب نہ باش۔ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ فائدہ زیادہ ہے کفار کے ہونے کی وجہ۔ فائدہ کیا ہے کہ مومن شہید بنے گا اور مومن غازی بنے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی 2 صفت ہے، ایک صفت جمال ہے، جمال، ایک صفت جلال قہر ہے۔ وہ قہر کہاں ظاہر ہوگا بتاؤ اگر کافر نہ ہو؟ اب تم سمجھ میں آگے جی؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ، راضی اس پر نہیں ہے، لیکن پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کافر نہیں ہوگا تو جہنم کو کس کو جلائے گی بتاؤ؟ کفر نہ گزیرس جہنم کرا بسوزت گربو لہب نہ باشد۔ کچھ سمجھ میں آگیا جی یا نہیں آیا؟ ان بیوقوفوں نے کیا کیا؟ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آگیا جی؟ مزید مقدمات میں ذکر نہیں کروں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اچھا جی چلو ایک اور بات بھی دیکھیں، مخلوقات سارے کے سارے 5 صورتوں میں بنے۔ کتنے صورتوں میں؟ خیر محض ہو، خیر محض، جیسے ملائکے، کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ شر محض ہو جیسے ابلیس و ابناء الابلیس، شیطان۔ خیر اور شر سے مرکب ہو لیکن خیر غالب ہو، کون؟ انسان۔ خیر اور شر سے مرکب ہو لیکن شر غالب ہو، جیسے جی اور 5واں احتمال صرف عقلی ہے، دونوں برابر ہو شر۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ابن سینا نے بھی اسی طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو مخلوقات کل کتنے صورتیں ہو گئے جی؟ خیر محض کون ہے؟ شر محض کون ہے؟
اور خیر شر سے مرکب خیر غالب ہو کون ہے، اور خیر شر سے مرکب شر غالب ہے، جناب میں شر ہی غالب ہے، کبھی نہ کوئی نقصان پہنچائے گی، کوئی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی جی ہاں۔ اب ضابطہ جو ہے حکیم ذات خیر کثیر کو شر قلیل سے، خیر و شر سے مرکب ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، تو خیر کثیر کی وجہ سے شر قلیل کو جو ہے کرتے برداشت لفظ خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، ترک نہیں کرتے جی۔ خیر و شر دونوں ہو، ٹھیک ہے، لیکن خیر غالب ہو، خیر و شر دونوں ہو، شر غالب ہو، سمجھ میں آ گیا جی، اور دونوں برابر پر ہو، یہ احتمال عقلی ہے، دونوں برابر احتمال عقلی ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو فرض کرو کہ ادھر ایک پھوڑا نکل گیا، تو شر ہے یا نہیں اس کو کاٹنا؟ قلیل شر ہے نا۔ اچھا ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو کاٹ دیں گے آپ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے، تو آپ جو ہے ان کو جو ہے ڈنڈا لے کر کے کیوں کاٹیں گے آپ؟ وہ کہیں گے بھائی آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، باقی جان بچ جائے گی، یہ شر قلیل ہے نا، اور خیر کیا ہے؟ کثیر ہے، تو وہ ڈاکٹر کیا ہوگا بتاؤ؟ دانا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ کفر آنے سے جو ہے کفر ظاہر تو ہوا ہے، بلبلہ ہے، حق غالب ہوگا، ان الباطل کان زہوقا، تھوڑا سے بظاہر شر تو ہے، لیکن اس شر کی وجہ سے خیر کیا ہے؟ کثیر ہے۔ یہ کس نے جواب دیا ہے بتاؤ یار؟ دنیا میں ایک آدمی نے جواب دیا جس کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو ان لوگوں نے کیا کہا جی؟ تکوین کی موافقت کرنے کو، اللہ کے ارادے کی موافقت کو کیا مان لیا جی؟ رضا سمجھ لیا، حالانکہ تکوین رضا نہیں ہے، رضا کس پر ہے جی؟ حکم کی موافقت، نہیں سمجھ میں جی؟ اللہ خالق ہے شیطان بھی پیدا کرنے کا، ٹھیک ہے۔ خالق القبیح جو ہے حسن ہے یا قبیح ہے؟ حسن ہے۔ کاسب القبیح کیا ہے جی؟ قبیح ہے، جو انسان کی صفت۔ دیکھو کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کدھر ہے؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے عادت میں شرک کو اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے، لیکن ہم کر رہے ہیں تو گویا اللہ چاہ رہے ہیں۔ وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے آبا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام کرتے، یعنی ہمارے عدم حرمت جو ہے اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ، اسی طرح سے قول کہہ کر کے جان چھڑایا من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، حتیٰ کہ چکھا انہوں نے ہمارے اس کو عذاب کو۔ قول آپ کہہ دیجئے حَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، تمہارے اس دلیل پر کوئی ہے دلیل؟ من علم، اس دعوے پر کوئی دلیل ہے کہ فتخرجوہ، تم اس کو نکالو لنا ہمارے لیے؟ بلکہ ان تتبعون الا الظن، مگر نہیں ہے مگر تم ظن کی تابعداری کرتے ہو، تمہارے دل میں خیال ڈال دیا ہے کہ تقلید الآباء۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں تم بولتے ہو مگر اٹکل سے۔ قل آپ کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تعالیٰ کے لیے دلیل ہے پہنچنے والی دل کے پاس، عقل کے پاس، سمجھ میں گئے؟ حجت اللہ البالغہ کیا ہے؟ کتاب ہے، رسول ہے، بیان ہے۔ وَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فَإِنَّهُ مَشْيَتُهُ لَا يُزَالُ لَازِمُ رَضَاهُ، تفسیر مظہری۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، ارادہ کیا ہے، اپنے ارادہ سے اللہ خالق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے رضا سمجھ لیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور مشیت مستلزم رضا کو نہیں ہے،
نہیں سمجھ میں آئے گی جی؟ تکوین کو تم نے کیا تصور کیا جی؟ تکوینی امور کی موافقت کو تم نے اللہ تعالیٰ کے امر کی موافقت سمجھ لیا، اب اطاعت سمجھ لیا۔ تکوینی امور کی موافقت اطاعت نہیں ہے، اطاعت کیا ہے جی؟ تکلیفی امور خدا تعالیٰ کے حکم کی موافقت اطاعت۔ اچھا، فلو شاء اللہ اللہ ہداکم اجمعین، بس اگر اللہ چاہے تو تکوینی طور پر تم سب کو ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، فلو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین۔ قل ہلم شہداءکم، لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو تمہیں گواہی دے دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اگر بالفرض یہ نالائق ہے گواہی دے دے، فإن شہدوا، یہ دے دے فرضی طور پر، تو فلا تشہدوا معہم، آپ ان کے ساتھ گواہ اچھا جی، فلا تصدقوا، فلا تشہدوا معہم مانا فلا تصدقوا، ان کی تصدیق نہ کرو، ان کی تصدیق کرنا گویا آپ نے بھی گواہی دے دی۔ فلا ولا تتبع اهواء الذین کذبوا، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، جو جھٹلائے ہمارے آیات کو، والذین لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے 10 احکام ذکر کیے، کتنے احکام ذکر کیے بتاؤ گے؟ کتنے احکام ہیں؟ صورت آج ختم کرنا ہے، بس نہیں کرو، مہربانی ہو گئی کہ بارش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قل تعالوا، آپ کہہ دیجئے گا تعالوا، آ جاؤ، اتلو، میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم، جو حرام کیا ہے تمہارے پروردگار نے، علیکم، تمہارے اوپر، پہلی بار قلم کاپی لکھ دو جو اسی بیاض میں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، ایک ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں تو فرمایا ما حرم ربک، تمہارے رب نے حرام کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو حرام کیا ہے تو لا تشرکوا بہ شیئا، حرام کہتے یعنی شرک کرنا حرام۔ والدین کے ساتھ فرمان برداری کرو، مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرنا حرام کیا۔ یہ اہل لسان سمجھتے ہیں، مطلب کوئی منطق کی بات نہیں ہوتی ہے، اہل لسان جو اہل عرب ہے وہ سمجھتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو، من املاق، بھوک کی وجہ سے، تیسرا حکم ہے، یعنی اب قتل کرنا حرام کیا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو چوتھی بات، ولا تقربوا الفواحش، قریب نہ جاؤ بے حیائی کی کاموں کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو ظاہری زنا، وما بطن، جو چھپا کر کے، 4 ہو گئے۔ 5ویں بات، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں قتل کرو کسی نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، الا بالحق مانا شریعت کے حکم کے ساتھ۔ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرے تو قصاصاً مار دیا جائے گا، اور زانی زنا کرے، شرائط موجود ہو تو رجم کیا جائے گا، اور مرتد ہو جائے تو اس کو من بدل دینہ فاقتلوہ۔ ذالکما، یہ اس لیے کہ وصاکم بہ، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ کتنے ہو گئے بتاؤ جی؟ شرک نہ کرو 1، والدین کے ساتھ احسان کرو 2، اولاد کو قتل نہ کرو 3، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ 4، اور کسی آدمی کو قتل نہ کرو 5۔ آگے وصاکم لعلکم تعقلون، یہ تاکید ہے۔ 6 حکم، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہیں جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، ساتھ ملا کر کے پہلے سورہ بقرہ میں تفصیل ہوتی ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ 6 ہو گئے نا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، 7ویں ہے کہ ناپ تول میں پورا کرو، اوفو پورا کرو، الکیلا، ناپ کو،
والمیزان وزن کو پورا کر لو بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم مجبور نہیں کرتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق یعنی یہ احکام کی طاقت کے مطابق ہے اب کتنے ہو گئے بتاؤ جی وَإِذَا قُلْتُمْ جب کوئی بات کرو تو فَعْدِلُوا عدل کی بات کرو نفع تلی جو حق ہے وہی بات کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ جو ہے ذا قربا مانے تمہارا رشتہ دار ہو مقول لہو او علیہ مقول لہو جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے یا جس کے خلاف کر رہا ہے بات سچ کرو بات سچ کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ تیرا رشتہ دار ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یہ کتنے ہو گئے بتاؤ جی جو عہد تم نے خدا کے ساتھ کیا یہود و نصارہ کے سب کو مت توڑو بلکہ پورا کرو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا جار مجرور کی تقدیم حصر کا فائدہ ہے اللہ کے عہد کو جو ہے نہیں تخصیص اور اہتمام کے ساتھ ہے کہ اللہ کے عہد کو ضرور پورا کرو تاکید کے ساتھ ذالکم وصاکم بہ اور یہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں رب تعالیٰ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو نہیں سمجھ میں آیا جی دیکھو پہلے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہاں تعقلون فرمایا اور یہاں کیا فرمایا جی لعلکم تذکرون تعقلون کا تعلق عقل کے ساتھ ہے دیکھو یتیم کا مال کھانا اور کسی کو قتل کرنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے تو لعلکم تعقلون ذکر کیا اور یہاں پر اور کچھ چیزیں اوپر شروع میں جو ہے کیا ایمان کے ساتھ تعلق اور ایمان جو ہے یہ گویا کہ کلیات اور عقل کے ساتھ تعلق ہے اس لیے تعقلون اچھا جی اور اگلی جو چیز ہے یہ گویا کہ اگلی جو باتیں ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ انسان غفلت نہ برتے تو غفلت سے نکالنے کے لیے غفلت سے یہ کام کرتا ہے تذکروں کا اور دسویں بات وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ یہ میرا راستہ دین اسلام میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا ہے مستقیما پرامن ہے مستقیما مختصر ہے مستقیما وسیع ہے سمجھ میں آ گیا جی یہ سیدھا راستہ ہے فاتبعوہ اس کی پیروی کرو ولا تتبعوا السبل 10 حکم ہو گئے ٹھیک ہے جی تورات کا خلاصہ ہے ولا تتبعوا السبل اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو فتفرق بکم عن سبیلہ تمہیں یہ فتفرق میں ضمیر سبل کی طرف رائے گی تمہیں الگ کر دے گی عن سبیلہ اللہ کے راستے سے یہ سبل مختلف تمہیں الگ کر دے گی تم سب کو عن سبیلہ اللہ کے راستے سے ذالکم وصاکم بہ یہ اتباع کرنا اللہ کے راستے کی یہ وصاکم بہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے لعلکم تتقون آخری درجہ تقوی کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ ذکر ہو گیا وہ ایک نکات ہے دیکھ لو پہلے تعقل ان کا چونکہ ایمان اور شرک کا مسئلہ تھا اور دوسرے تذکر ان کا یہ بتا دیا غفلت نہیں بنتی اور تیسرا درجہ تو اتباع صراط مستقیم کی یہ تقوی ہے تقوی متقی تو صراط مستقیم کی اتباع کر کے آدمی بن جائے گا نا ورنہ نہیں بنی فوراً آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تورات کا ذکر کیا کہتے ہیں کہ تورات کا خلاصہ یہ احکام تھے جو یہاں ذکر ہوئے ہیں ثم آتینا پھر ہم نے دیا یہ تعقیب ذکری کے ایسا نہیں کہ پہلے یہ بعد میں ثم بعد میں یہ تعقیب جو ہے وہ عطف کے لیے نہیں ہے تعقیب ذکری ہے یعنی ذکر کے لحاظ سے بعد میں آتینا موسیٰ کتاب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جی تمام مانا اپنے نعمت کو پوری کرنے کے لیے علی الذی اس پر کہ احسنا جو اچھی جو احسان کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل تھی تورات میں یعنی ضروریات دین کی وہدی معنی ہے کہ ہدایت تھی ہر ایک کے لیے ماننے والا اور نہ ماننے والے سب کے لیے رہنمائی اور وہ رحمت اور رحمت تھی خالص مومنین کے لیے لعلہم
تورات اس لیے بھیجا لعلہم بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کے ملاقات کے ساتھ یؤمنون، وہ ایمان لے آئے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب قرآن کریم کی باری آ گئی، وَهَذَا کتابٌ، یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب عظیم الشان، ایک ایسے عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، مبارکن، برکت دی ہوئی ہے، فاتبعوہ، فاتبعوہ، اوپر جو تورات آخری حکم تھا فاتبعوہ صراط مستقیم، یہاں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد ہے ایسا نہ ہو کہ ان تقول مانا لی اللہ تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو، انما، یہ جو ہے خطاب ہے اہل کتاب کو، انما انزل الکتاب مکہ والوں کو، مکے کے مشرکین کو خطاب ہے، لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب، کتاب تو نازل ہوئی تورات، علی طائفتین، یہود و نصارہ پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن، بے شک کُنَّا ہم، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، ہم کیا تھے؟ یا اللہ ہم تو معذور ہیں، ہمیں کوئی کتاب ہی نہیں ملی، کتاب ملتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ او تقولو، یا تم یہ کہتے کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو لکنا اہدا منہم، کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی نئی کتاب آ جائے نا تورات انجیل سے، ہم زیادہ ہدایت پر والے ہو گئے اہل کتاب سے۔ فقط جاءکم بینہ، تاکہ تمہارے پاس آ چکا ہے بینہ، واضح دلیل، من ربکم، پروردگار کی طرف سے، قرآن، نہیں سمجھ میں آیا؟ کتاب، اچھا، من ربکم، وہدن، ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، مومن کافر کے لیے، اور ورحمتن، یہ ہدی للناس ہے نا، ورحمتن للمؤمنین ہے۔ فمن اظلم، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کذب بآیات اللہ، جو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور اسے روکتا ہے لوگوں کو، سنجزی الذین یصدفون، ہم بدلہ دے دیں گے، دھمکی زجر ہے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو روکتے ہیں۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، نہیں ہے انتظار کرتے ہیں مجرمین مکہ، ان تأتیہم، آئے ان کے پاس ملائکہ، یعنی ملائکہ آ جائے، او یأتی ربک، او یأتی ربک، یا تیرا پروردگار آ جائے خود عذاب لے کر، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض نشانی قیامت کے آ جائے، یوم یأتی بعض آیات ربک، جب اس دن آ جائے تیرے پروردگار کی بعض آیات، وہ کون سے؟ گویا کہ طلوع الشمس من المغرب ہو جائے، تو یاد رکھو، لا ينفع نفسا، نفع نہیں دے گا کسی ایک نفس کو، ایمانہا، اس کا ایمان، ایسا نفس کہ لم تکن آمانت من قبل، وہ نفس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہے، اب طلوع شمس من المغرب کے بعد ایمان لے آتا ہے، اس کو نفع نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یا ایمان تو لایا ہے لیکن نیک عمل نہیں کیا، اب طلوع شمس کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے اس کو وہ نیک عمل نفع نہیں دے گا، ایک تعبیر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ او کسبت، یا وہ نفس کسب کر لے، فی ایمان، یا اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے، خیران، یعنی طلوع شمس کے بعد ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ کام نہیں دے گا۔ قل انتظروا، انتظار کر دیجیے گا، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، وکانوا شیعاً، اور وہ ہو گئے شیعہ، شیعوں کی 35 فرقے ہیں، وہ سارے کیا ہو گئے جی؟ شیعہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے مراد ہے آپ، ٹھیک ہے؟ لست منہم فی شیء، نہیں آپ ان میں سے، مراد یہود و نصارہ ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر ان کو خبر دے گا اللہ تعالیٰ، بما کانوا یفعلون، اس چیز کو جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ان کو خبر دے گا قیامت کے دن، تو قیامت کے دن، قیامت کی طرف کلام لوٹ گیا تو
تو قیامت کا دستور بھی ذکر ہو گیا کہ وہ یہ کہ ایک نیکی آدمی لے کر آئے گا بدلہ کتنا ملے گا 10، اور ایک بدی لے کر آئے گا اللہ کے سامنے استغفر اللہ تو اس کا صرف جو ہے ایک ہی یا رحیم کریم اللہ فرماتے ہیں کہ دستور خداوندی من جاء جو لے کر کے آئے گا قیامت بالحسن نیکی فلہ عشر امثالھا اس کو 10 گنا ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ جو لے آئے گا برائی کو فلا یجزی الا مثلھا نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ایک ہی بدلہ، وہم لا یظلمون پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعلان ہے اعلان، سورت کا اختتام ہو رہا ہے، 3 اعلانات ہو گئے۔ قل آپ کہہ دیجئے اننی پکی بات ہے کہ میں ہدانی ربی مجھے ہدایت دی میرے پروردگار نے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دینا وہ دین ہے، قیاماً معنی ہے کہ سیدھا سیدھا کوئی عوج ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی ہے، سمجھ میں گئے جی، وہ آپ کو سمجھا چکا ہوں ملت ابراہیمی کیا ہے۔ وما کان من المشرکین وہ نہیں تھے مشرکین میں سے۔ دوسرا اعلان قل ان سے کہہ دے کہ جب میں ملت ابراہیمی پر ہوں تو اعلان کیا ہے جی قل ان صلاتی میرے نماز بدنی عبادت و نسکی مالی عبادت و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں اور نہ صفات میں، گویا کہ آخر میں رد شرک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور اسی پر مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں، فرمان بردار ہونے والا ہوں، ضابطہ آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ سب سے پہلے حکم کس پر لازم ہوتا ہے؟ پیغمبر پر۔ قل تیسرا اعلان آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کچھ آئے تھے نا ان کے پاس کہ آپ کوئی حکم تلاش کر لے ہمارے درمیان کیا کر لے جی فیصلہ۔ یہ بہت بڑا بھاری بات انہوں نے بڑی بھاری بات کی، دلائل توحید قاطعہ برہان قاطعہ دیکھ کر کے پھر بھی یہ گستاخ یہ کہتے کہ کوئی جو ہے بیچ میں صورت نکل آئے کوئی، فرمایا قول تیسرا اعلان اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربن پروردگار، حالانکہ وہ ہوا رب کل شیء ہر چیز کا پالنہار ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا نہیں کوئی نفس کچھ کرتا ہے مگر اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ قیامت کی طرف کلام روٹ گیا توحید سے، ولا تزر وازرۃ نفس وازرۃ ہے، وازرہ صفت ہے موصوف معذوف ہے، نہیں اٹھائے گی نفس وازرہ نفس کوئی نفس، وازرۃ بوجھ اٹھانے والے نفس، وزر اخرى وزر نفس اخرى کسی دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم پھر اپنے پروردگار کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم تمہیں خبر دے گا رب تعالیٰ بما کنتم فیہ تخت صرف خبر نہیں دے گا، عملی فیصلہ کرے گا کہ تم نے کیا کیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، اس کا کتنا جرم بنتا ہے بدلو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، تذکیر بیالا اللہ ہے، اچھا اللہ وہ ذات ہے جعلکم خلائف تمہیں جو ہے خلیفے بنائے با اختیار بنائے زمین کے، ورفع بعضکم فوق بعض اور تمہیں بعض بعض پر فضیلت دیا درجات کئی درجوں میں، یہ اس لیے دیا ہے کہ لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ جس کو مال دیا پہلے مضمون گزر چکا ہے، فقیر ہے، ایک عجیب غریب مضمون چل گیا تھا کہ جو مالدار آدمی ہے اس نے کہا کہ جی ان فقراء کو الگ کر دو، ٹھیک ہے نازل ہوئے نا یار ولا تطرد الذین، تو یہ ایک آزمائش لیبلوکم تمہیں تاکہ آزمائے، ما آتاکم جس کو دیا گیا شکر کرتا ہے نہیں کرتا، جس کو نہیں دیا گیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جس کو دیا گیا وہ دوسرے پر حسد کرتا ہے نہیں کرتا ہے، آزمائش آزمائش ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب تمہیں سب کچھ دیا ہے لیکن تم جو اللہ کے کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں عقاب ہوگا، سزا ہوگا، اور وہ جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ ان ربک سریع العقاب
سریوں نے خواب کہہ دیا تو آدمی ڈر گیا کہ اوہو، فرمائے انہ لغفور رحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دونوں صفات ذکر ہو گئے، ایک ترغیب کا مضمون ہے اور ایک ترغیب کا مضمون ہے۔ ٹائم ابھی ہے نا؟ اگلی صورت جو ہے صورت مزے ہے باہر، یا کچھ بھی نہیں خدا کے